الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین مکرم، ایک مرتبہ پھر آج الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آقا کریم کی ذات پر درود پڑھنے کے بعد آپ کی توصیف و ثناء اور مدحت کے لیے پروگرام شعور مدحت کے ساتھ شعور ٹی وی کی اسکرین پر آپ کا میزبان، آپ کا بھائی مصور رضوی حاضر خدمت ہے۔ خیر مقدم کرتے ہیں تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کا۔ آج کا یہ پروگرام جو ہے وہ بالخصوص میں ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں وہ اس ہستی کو جس نے ہمیں مدحت کا شعور دیا، ہمیں محبت مودت اور آقا کریم پر جانثاری کا شعور دیا، اور نہ صرف ہمیں دیا بلکہ تمام اصحاب مصطفیٰ کو دیا۔ میری مراد جناب خلیفۃ بلا فصل جناب سیدنا صدیق اکبر پیکر صدق و وفا، آبروئے اہل وفا، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، افضل البشر بعد الانبیاء جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین مکرم، سیدنا صدیق اکبر کی شان آقا کریم کی بارہا احادیث سے ہمیں ملتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جناب عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ میں نے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، تاروں بھری رات تھی، تو میں نے عرض کی حضور کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کی نیکیاں ان تاروں کی تعداد کے برابر ہوں؟ آقا کریم نے فرمایا ہاں، وہ نیکیاں عمر کی ہیں۔ کہتی چونکہ میرے ذہن میں یہ بات تھی، میری توقع یہ تھی، میری طلب یہ تھی کہ میرے بابا کا نام آئے گا۔ کہتی جب بابا کا نام نہیں آیا تو میں کچھ خاموش ہو گئی۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ عائشہ کیا ہوا؟ تو میں نے عرض کی حضور میری توقع تو اس کے برعکس تھی۔ آقا کریم نے مسکرا کر فرمایا عائشہ، تمام عمر کی نیکیاں ان ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں، مگر ابو بکر صدیق کی ایک رات کی وہ نیکی ان تمام نیکیوں پر بھاری ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث سے یہ ملتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ناظرین مکرم بڑی کمال کی بات ہے، آپ نے فرمایا کہ میری پوری امت کا ایمان اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے۔ اب پوری امت کا یہ جو لفظ ہے، اس میں اولیاء، ولی، کلندر، اوتاد، قطب، ابدال، غوث، یہاں تک کہ اہل بیت اور صحابہ کرام بھی آ جاتے ہیں۔ آقا کریم نے فرمایا میری پوری امت کا ایمان اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ابو بکر صدیق کا ایمان رکھا جائے تو ابو بکر صدیق کا ایمان باقی سب پر بھاری ہو جائے گا۔ انتہائی خوبصورت باتیں ہیں۔ جناب فاروق اعظم جن کے بارے میں آقا کریم نے فرمایا کہ اس کی نیکیاں جو ہے وہ تاروں کی تعداد کے برابر ہیں۔ جناب فاروق اعظم جن کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کبھی نیک لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر فاروق کا ذکر کیا کرو۔ جناب فاروق اعظم جن کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاروق وہ ہے جس راستے سے عمر فاروق گزر جائیں وہاں سے شیطان نہیں گزرتا۔ جناب فاروق اعظم کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ میرے آقا کریم کا ارشاد جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق کہ عمر اہل جنت کا ایک چراغ ہے، وہ عمر جن کے بارے میں نبی مکرم کے اتنے کمال ارشادات ہیں، وہ یہ خواہش ظاہر کرتے ہیں ناظرین مکرم کہ کاش میں عمر نہ ہوتا، کاش میں اتنا مقام اور مرتبے والا نہ ہوتا، میں صدیق اکبر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ قربان جائیے صدیق اکبر کی عظمت کو کہ جناب عمر فاروق جن کے بارے میں اتنی حدیث سے اور اتنے آقا کریم کے جو ہے وہ اقوال ملتے ہیں کہ آقا کریم نے اتنی شان بیان فرمائی بارہا حدیث میں، وہ بھی یہ خواہش کرتے ہیں۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے حکمران کہتے ہیں کہ کاش میں عمر نہ ہوتا، ابو بکر صدیق کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ ناظرین مکرم، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صحابیت ہے یہ قرآن سے ثابت ہے۔ جب آقا کریم اور ابو بکر صدیق غار میں تھے تو قرآن کے آیات سے ایک لفظ اذ یقول لصاحبہ، یعنی کہا انہوں نے اپنے صحابی سے، تو آپ کی صحابیت پر یہ دلیل ہے، آپ کے مقام اور مرتبے پر یہ دلیل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ غزوہ بدر میں جب 313 جید اصحاب کرام کا ایک لشکر لے کر آقا کریم ہزاروں کفار کے روبرو ہو گئے تو وہاں پر لکڑیوں کا ایک چھپر، ایک عریش، ایک سایہ بنایا گیا جہاں مصطفیٰ کریم کی حفاظت کے لیے آقا کریم کو جو ہے وہ تشریف فرما ہونے کا جو ہے وہ عرضی پیش کی گئی۔ ناظرین مکرم، تو پوچھا گیا کہ کوئی شخص جو آج آقا کریم کا پہرا دے۔ اب 313 صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے اور سب کے سب جو ہے وہ کٹ مرنے کے لیے تیار تھے، مگر کوئی اٹھ کر آگے نہ ہوا۔
کسی کا حوصلہ نہیں ہوا. اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ بھی بڑی کمال وجہ تھی. بزدل نہیں تھے، لیکن چونکہ ڈیوٹی اتنی حساس ہے، معاملہ اتنا حساس ہے کہ کہیں تاریخ میں میرا یہ نام نہ لکھا جائے کہ فلاں صحابی مامور تھے اور لوگ ان کو شہید کر کے آقا کریم تک جا پہنچے. تو کوئی صحابی اس ڈیوٹی پر کھڑا ہونے کے لیے تیار نہ تھا. تو تب بھی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب پر سبقت لے گئے اور آپ نے کھڑے ہو کر جو ہے وہ آقا کریم کا پہرا دیا، اس یقین کے ساتھ کہ پہنچے گا تو کوئی تب نہ جب مجھے شہید کرے گا یا مجھے مار کر کوئی آقا کریم تک پہنچے گا. تو ناظرین مکرم، بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کی ہو رہی ہے. تو جناب حضور نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق کا یہ شان اور یہ مرتبہ ہے. اور جناب علی ایک مرتبہ کوفہ میں خطبہ دے رہے تھے اور خطبہ ارشاد فرماتے فرماتے آپ نے فرمایا کہ کوئی بتائے گا کہ سب سے بہادر شخص اسلام میں کون ہے؟ تو کہا انتا یا علی، آپ ہیں. جناب مولا علی فرماتے ہیں نہیں، میں سب سے بہادر شخص نہیں ہوں، بلکہ سب سے بہادر شخص ابو بکر صدیق ہیں، جنہوں نے غزوہ بدر میں ہزاروں کفار کے سامنے کھڑے ہو کر حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہرا دیا. ناظرین مکرم، باتیں جو حضرت ابو بکر صدیق کی شان اور عظمت سے متعلق ہو رہی ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ابو بکر کا مجھ پر احسان ہے. پوری زندگی حضرت ابو بکر صدیق کے اسلام قبول کرنے سے لے کر آپ کے ظاہری وصال تک کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں آتا جب حضرت ابو بکر صدیق نے انسان ہونے کی حیثیت سے کبھی کوئی ایک ابہام کسی بات میں اگر رہ جائے یا کسی بات پر کچھ خیالات انسان کو ایسے آتے ہیں تو سوال کیا ہو، کبھی کوئی سوال نہیں کیا. بس مصطفیٰ کا فرمان. اور اس کی ایک بہت بڑی مثال جب صلح حدیبیہ کا موقع تھا، میقات مدینہ سے جب سب اصحاب کو حضور نے فرمایا کہ احرام پہنو اور عمرہ کے لیے جانا ہے، آج طواف خانہ کعبہ کریں گے. اور پھر جب وہاں پر پہنچے، شرائط طے ہوئیں اور آقا کریم نے حکم فرمایا کہ صحابہ احرام اتار کر، سر منڈوا کر کپڑے پہن لو، ہم واپس جائیں گے. تو جناب عمر فاروق اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے. جناب فاروق اعظم کہتے ہیں کہ جو سب سے پہلے صحابی اٹھے اور آقا کریم کی اس بات پر بغیر کوئی لفظ کہے آپ نے آقا کریم کے حکم کی تعمیل کی، وہ ابو بکر صدیق تھے. فاروق اعظم کہتے ہیں میں چونکہ جلال میں تھا، میں کیونکہ ظاہری ناظرین مکرم وہاں پر شرائط جن پر صلح ہوئی وہ ایسی لگ رہی تھی کہ شاید مسلمان دب کر صلح کر رہے ہیں. تو فاروق اعظم وہ ہستی ہیں جن کے بعد اسلام دبا نہیں بلکہ اسلام کا غلبہ ہو گیا. اس سے پہلے اسلام میں چھپ کر نماز ادا کی جاتی تھی، اس سے پہلے ناظرین مکرم جو ہے وہ اذان چھپ کر کہی جاتی تھی، لیکن جب فاروق اعظم دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو پھر جناب جو ہے وہ نماز کھلے عام علی اعلان اور ببانگ دوہل پڑھی جانے لگی. تو فاروق اعظم کہتے ہیں میں جلال میں آ گیا کہ ہم ان شرائط پر صلح کیوں کر رہے ہیں جن پر دکھنے میں بظاہری طور پر یہ لگ رہا ہے کہ مسلمان دب کر صلح کر رہے ہیں. تو میں آقا کریم کے خیمے میں چلا گیا جو ترکی کے ریشمی کپڑے سے بنا ہوا تھا. میں نے عرض کی حضور کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ فرمایا میں اللہ کا سچا رسول ہوں. حضور کیا آپ اللہ کے سچے رسول اگر آپ ہیں تو کیا ہماری کتاب سچی نہیں؟ فرمایا ہماری کتاب بھی سچی ہے. حضور دین اسلام سچا نہیں؟ فرمایا دین اسلام بھی سچا ہے. تو حضور پھر ہم دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ پھر سے یہ بات کلیئر کر رہا ہوں ناظرین مکرم یہاں پر کہ وہ جو جلال اور وہ جو روب تھا وہ معاذ اللہ حضور کے ذات کے خلاف یا حضور کے فیصلے کے خلاف نہیں تھا، لیکن وہ چاہتے تھے کہ اسلام جیسے ہمیشہ اسلام کا غلبہ رہا ہے آج بھی اسلام جو ہے وہ غالب رہے. تو آپ نے فرمایا، آپ نے عرض کی حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو حضور نے فرمایا ابو بکر اے عمر فاروق میں وہ کرتا ہوں جو مجھے میرے اللہ کا حکم ہوتا ہے، میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتا. حضور آپ نے فرمایا تھا کہ آج ہم طواف کعبہ کریں گے. فرمایا میں نے یہ کہا تھا طواف کعبہ کریں گے، مگر یہ نہیں کہا تھا کہ آج ابھی طواف کعبہ کریں گے، ہم انشاءاللہ آئندہ سال طواف کعبہ کریں گے. فاروق اعظم کہتے ہیں میں اتنی بات سن کر وہاں سے نکلا اور جناب سیدنا صدیق اکبر تک پہنچا اور آپ بڑے مطمئن بیٹھے کھجوریں کھا رہے ہیں. تو میں نے کہا ابو بکر کیا اسلام کمزور دین ہے؟ کیا اسلام حق پر نہیں؟ فرمایا ہاں اسلام حق ہے. کیا اللہ کے نبی سچے نبی نہیں ہیں؟ فرمایا سچے نبی ہیں. کیا قرآن کتاب سچی نہیں؟ فرمایا سچی. تو پھر ہم دب کر ان شرائط پر کیوں صلح کر رہے ہیں؟ تو جناب صدیق اکبر کے بھی ہو بہو الفاظ جناب فاروق اعظم کہتے ہیں کہ صدیق اکبر نے بھی وہی الفاظ کہے کہ اللہ کے رسول سچے رسول ہیں، وہ وہی کرتے ہیں جو قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. جب تک وحی نہیں آتی، جب تک پیغام نہیں آتا، اللہ کے رسول کوئی کام نہیں کرتے. تو لہٰذا جو انہوں نے کہا ہمیں وہ کرنا چاہیے. فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے وہی بات دہرائی کہ حضور نے فرمایا تھا طواف کعبہ کریں گے. تو جناب صدیق اکبر کا جواب بھی ہو بہو نبی مکرم جیسا تھا کہ حضور نے یہ فرمایا تھا کہ طواف کریں گے، مگر یہ نہیں فرمایا تھا کہ اسی سال طواف کریں گے. حضور نبی مکرم پر جانثاری جب آقا کریم نے کہا
مسجد نبوی کی جگہ خریدنی ہے۔ ناظرین مکرم، خریدنے کے الفاظ تاریخ کے اوراق میں ملیں گے، آپ کو تاریخ میں کبھی کہیں پر کسی مقام پر سودا کرنے کے الفاظ نہیں ملیں گے۔ حالانکہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی چیز خریدو یا بیچو تو اس پر جو ہے وہ بارگیننگ کی جا سکتی ہے، لیکن جب بات آئی مسجد نبوی میں، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نثاری کے وقت آیا تو آپ نے فرمایا کہ مسجد نبوی کے لیے دو بھائیوں سے یہ جگہ خریدنی ہے۔ ناظرین مکرم، تو جناب ابو بکر صدیق نے وہ جگہ خرید کر، منہ بولی قیمت میں خرید کر آقا کریم کی بارگاہ اقدس میں پیش فرمائی۔ جب وقت آیا، آقا نے کہا صحابہ اسلام پر وقت ہے، آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ ہر صحابی بڑھ چڑھ کر لے کر آئے، مگر صدیق اکبر وہ ہستی ہیں جو گھر میں سوئی تک نہ چھوڑ کر آئے۔ کہا پروانے کو شمع اور بلبل کو پھول بس، میرے لیے اللہ اور اس کا رسول بس۔ اور بوری کا لباس ببول کے کانٹوں سے اسے یہاں سے بند کر کے ناظرین مکرم حاضر ہوئے۔ پھر دیکھیے اجر کیا ملتا ہے کہ فرشتے بھی اسی لباس میں آ رہے ہیں جس لباس میں ابو بکر صدیق آ رہے ہیں۔ جب بلال کو خریدنے کا موقع آیا، نبی مکرم نے ارشاد فرمایا بلال چاہیے۔ ابو بکر صدیق نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا، چلے گئے امیہ بن خلف کے پاس۔ دیکھیے گا ناظرین مکرم، یہ کتنی محبت والی بات ہے، آقا کریم پر جان نثاری والی بات ہے۔ چلے گئے اور کہا کہ یہ غلام خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اس کا کیا کرو گے؟ رنگ کا کالا ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، کسی کام کا نہیں ہے، اسے خرید کر کیا کرو گے؟ کہا میں یہ نہیں جانتا۔ کہا بدلے میں کیا دو گے؟ کہا بدلے میں میرے پاس ایک رنگ کا گورا غلام ہے، وہ پڑھا لکھا بھی ہے اور میرے تمام تر کاروباری معاملات کو سنبھالتا ہے، وہ دوں گا۔ امیہ بن خلف حیران ہو گیا کہ ابو بکر صدیق ایک بہت بڑے تاجر کے نام سے مکہ میں جانے جاتے ہیں، یہاں پر یہ گھاٹے کا سودا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا میں غلام دوں گا۔ اس نے دیکھنے کے لیے کہا اگر اس غلام کے ساتھ ساتھ میں 10,000 دینار کا بھی جو ہے وہ ڈیمانڈ کروں اور میں کہوں کہ وہ لوں گا تو پھر یہ دوں گا۔ فرمایا میں یہ بھی دوں گا۔ آخر کار امیہ نے کہہ ڈالا کہ اے ابو بکر، ایسی کیا وجہ بنی کہ اتنا گھاٹے کا سودا کر رہے ہو؟ سفید غلام دے کر کالا غلام لے رہے ہو، 10,000 دینار دے کر جو ہے وہ یہ غلام لے رہے ہو، پڑھا لکھا غلام دے کر یہ ان پڑھ غلام لے رہے ہو۔ فرمایا مجھے اس سودے سے کوئی غرض نہیں، مجھے صرف اس بات سے غرض ہے کہ میرے مصطفیٰ کی خواہش ہے کہ بلال ان کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے۔ ناظرین مکرم، مصطفیٰ پر جان نثاری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13، جب ان منافقین کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے، یہ ایمان نہیں لے کر آئے، اگر یہ ایمان لے کر آئیں تو ان لوگوں کی طرح ایمان لے کر آئیں، یعنی صحابہ کرام کی طرح ایمان لے کر آئیں، کیونکہ صحابہ کرام جان نثاری آقا کریم پر اپنی جان کو بھول کر کیا کرتے تھے، لیکن یہ لوگ جو جان نثاری کرتے تھے وہ کہتے ہیں ہم سمجھدار ہیں اور ہم دیکھ بھال کے جو ہے وہ کرتے ہیں، یہ لوگ تو ہر چیز اپنی قربان کرتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے دراصل یہ ایمان لائے ہی نہیں ہیں، اور انہیں اس بات کا علم بھی نہیں ہے۔ ناظرین مکرم، جو آقا کریم کو بغض کی اینک لگا کر دیکھتے رہے، جو ہر بات پر سوچتے رہے، وہ ابو جہل بن گئے، لیکن جو بغیر سوچے ایک اعلان پر آقا کریم کے قدموں میں آ بیٹھے، وہ جناب صدیق اکبر بنے۔ جو آقا کریم کی فرمان پر سوچتے رہ گئے، وہ عتبہ اور شیبہ بن گئے، مگر جنہوں نے مصطفیٰ کی آواز پر لبیک کہا وہ 22 لاکھ مربع میل پر حکمران ہو گئے۔ جو سوچتے رہ گئے، جو دیکھتے رہ گئے، وہ عتبہ اور شیبہ بن گئے، ابو لہب بن گئے، لیکن جو آقا کریم کی بارگاہ میں آئے وہ ناشر قرآن عثمان بن عفان ذی النورین بن گئے۔ جو آقا کریم کے مد مقابل آ کر کھڑے ہوئے وہ مرحب بن گئے، لیکن جو آقا کریم پر جان نثاری کے لیے مرحب کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، انہیں مولا علی حیدر کرار کہہ دیا جاتا ہے۔ ناظرین مکرم، باتیں بہت طویل ہیں، اگر بات کرتے چلے جائیں تو بات جو ہے وہ اور یہاں پر ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی کہ حضرت سری سکتی حکایت الاولیاء میں ان کا ایک واقعہ بڑا کمال ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھے تو وہ درخت کہنے لگا کہ اے اللہ کے بندے مجھ جیسا ہو جا، اے اللہ کے بندے مجھ جیسا ہو جا، کیونکہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں ان کے لیے اس کتاب میں یہ لکھا ہے جند من جند اللہ۔ تو کہتے ہیں کہ میں وہاں پر بیٹھا تھا تو بس ایک حکایت ہے، ایک بات سمجھانی تھی، تو وہ درخت کہنے لگا کہ اللہ کے بندے میری طرح ہو جا۔ کہا کیسے؟ کہا اس طرح کہ میں دھوپ میں رہتا ہوں لیکن لوگوں کو سایہ کرتا ہوں، میں دھوپ میں رہتا ہوں۔ اب بات عقیدے کی آ رہی ہے، اس پر میں یہاں پر اختتام کروں گا اور اپنے مہمانوں کی جانب چلوں گا۔ ناظرین کہتے ہیں کہ بات عقیدے کی، کہتا ہے کہ میں دھوپ میں رہتا ہوں مگر لوگوں کو سایہ دیتا ہوں، لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں میں انہیں پھل دیتا ہوں، میری طرح ہو جاؤ، دھوپ میں رہو، جل جاؤ، لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ۔ کہا ٹھیک ہے، بالکل اچھی عادت ہے۔ کہا میری طرح ہو جاؤ، لوگ پتھر ماریں جس طرح مصطفیٰ کریم کو طائف میں مارے گئے لیکن آپ نے دعائیں دی۔ کہا لوگ پتھر ماریں انہیں پھل دو، انہیں دعائیں دو، انہیں فائدہ دو۔
کہا بالکل ٹھیک ہے، لیکن درخت سے پوچھا گیا یہ بتا تیرا اختتام اتنا برا کیوں ہے، تجھے جلا دیا جاتا ہے، جب تو ختم ہو جاتا ہے تیری راکھ بنا دی جاتی ہے، اڑا دی جاتی ہے۔ کہا بس مجھ میں اچھائیاں تو بہت ہیں، مجھ میں ایک برائی ہے۔ کہا برائی کیا ہے؟ وہ درخت کہنے لگا کہ مجھ میں برائی یہ ہے، میں حکایت الاولیاء میں حضرت سری سختی کا یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ کہا مجھ میں جو برائی ہے، جو مجھ میں کمی ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرف کی ہوا ہوتی ہے، جس طرف کا رخ ہوتا ہے، میں اس طرف کو ہو جاتا ہوں، اس وجہ سے میرا انجام اچھا نہیں ہے۔ تو اس میں ایک پیغام بہت بڑا ناظرین مکرم جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہاں پر ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنا عقیدہ درست کر لیں، اپنا عقیدہ درست کر لیں۔ جس طرف کی ہوا ہو اس طرف کو نہیں چلنا چاہیے، بلکہ اپنے ایمان اور اپنے عقیدے پر رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ لوگوں کو فائدہ دیں گے، اپنا عقیدہ درست رکھیں گے، چھاؤں دیں گے، پھل دیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آخرت بھی اچھی کر دے گا۔ دور چونکہ سوشل میڈیا کا ہے، رات کسی بھی قسم کے اسکالر کو سن لیا جاتا ہے اور صبح جو ہے وہ انسان کی نیت اور انسان کا ذہن بدل چکا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسکالرز کو سنیں، وہ جو حقیقی معنوں میں اسکالرز ہیں، جن کے پاس علم ہے، جو حقیقی جو ہے وہ اسلام کی تصویر بیان کرتے ہیں، نہ کہ ان اسکالرز کو جو آپ کو اسلام سے جو ہے وہ کسی اور جانب لے کر جانا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین آئیے شعور مدحت میں ان ہستیوں کو جو ہے وہ دعا دیتے ہوئے اور ان کے طفیل اپنے دنیا اور دین کو سنوارنے کی دعا کرتے ہوئے اپنے مہمانوں کی جانب چلتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے معزز جو مہمان تشریف فرما ہے، سب سے پہلے محمد زہیب نقشبندی صاحب تشریف فرمائے، ان کی جانب چلتے ہیں۔ شعور مدحت خیر الانام ہو جائے، ہر ایک سانس میری